تصور کریں کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کے پہلے ہی سیکنڈ سے وہ ایک مسلسل خسارے میں ہے۔ بالکل۔ یعنی وہ کچھ کما نہیں رہا بلکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ دیوالیہ پن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ مطلب کوئی عام خیال نہیں ہے، بلکہ آج کی اس گہری نشست میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں یہ اس کا ایک چونکا دینے والا بنیادی نقطہ ہے۔ اور یہ نقطہ ڈاکٹر اسرار احمد کی مرتب کردہ کتاب مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب کے پہلے درس سے لیا گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، اور ہمارا مقصد آج یہی کھوج لگانا ہے کہ اس ماخذ کے مطابق انسانی زندگی کے نفع اور نقصان کا معیار کیا مقرر کیا گیا ہے، اور کیسے محض 3 آیات پر مشتمل سورۃ العصر کو پوری انسانی زندگی کا دستور العمل سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس نصاب میں سورۃ العصر کی تشریح کرتے ہوئے ایک انتہائی منفرد زاویہ پیش کیا گیا ہے۔ ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ یہی نا کہ کامیابی مادی ترقی، دولت یا سماجی رتبے کا نام ہے۔ صحیح۔ ہم اسی کو کامیابی مانتے ہیں۔ لیکن یہ متن کامیابی کے اس روایتی پیمانے کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ اس کے مطابق انسانی وجود فطرتاً ایک بحرانی کیفیت میں ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں انسان کا بنیادی سرمایہ خطرے میں ہے، اور اسی سرمایہ کے ضیاع کو اصل خسارہ قرار دیا گیا ہے۔ جب ہم اس نظریے کو دیکھتے ہیں تو اس دعوے کی شدت بہت محسوس ہوتی ہے۔ اس سبق کا آغاز ہی وقت کی قسم سے ہوتا ہے۔ متن میں واضح کیا گیا ہے کہ والعصر یعنی زمانے کی یا گزرتے وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دعوے کی بنیاد کے طور پر وقت ہی کو بطور گواہ کیوں چنا گیا؟ کائنات میں تو بے شمار حقائق موجود ہیں، پھر وقت کا انسان کے اس پیدائشی خسارے کے ساتھ کیا منطقی تعلق ہے؟ اس کا بہت ہی خوبصورت جواب مصنف نے لفظ عصر کی لغوی بحث میں دیا ہے۔ عربی زبان میں عصر کا مطلب صرف ایک جامد وقت یا وہ گھڑی کی ٹک ٹک نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وقت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نچوڑ رہا ہو۔ نچوڑ رہا ہو؟ اچھا۔ جی، جیسے کسی گیلے کپڑے کو زور سے نچوڑا جاتا ہے نا، اور اس میں سے پانی تیزی سے گرتا ہے۔ دیکھیں، اگر انسان کے معاشی سرمایہ کو دیکھا جائے تو اسے روکا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آج کاروبار نہیں کر رہا تو اس کا پیسہ کم از کم بینک میں تو پڑا ہے نا؟ بالکل صحیح، لیکن اس فلسفے کے مطابق انسان کا اصل سرمایہ دولت ہے ہی نہیں، بلکہ اسے دی گئی زندگی کی مہلت یعنی وقت ہے، اور اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اسے آپ کسی تجوری میں بند نہیں کر سکتے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب انسان سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، وقت کا سرمایہ تو مسلسل نچوڑ رہا ہے۔ بالکل، وقت انسان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا سب سے بڑا چشمدید گواہ ہے، اسی لیے متن میں اسے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مجھے یہاں وہ برف فروش کی کلاسیکی مثال یاد آ رہی ہیں جو اکثر اس طرح کی مباحثوں میں دی جاتی ہیں۔ ہاں، وہ مثال تو صورتحال کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ جی، فرض کریں کہ سخت گرمی کا دن ہے اور ایک برف بیچنے والا بازار میں اپنا ٹھیلا لے کر کھڑا ہے۔ اس کا کل سرمایہ وہ برف ہے۔ عام دکاندار کا تو یہ ہے کہ آج گاہک نہیں آیا تو سامان کل بک جائے گا۔ سامان محفوظ رہتا ہے دکان میں۔ بالکل، اسے فوری نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن برف فروش کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے۔ گرمی کی شدت سے اس کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے، اور اگر وہ اسے بروقت نہیں بیچتا تو تھوڑی ہی دیر میں وہ سارا سرمایہ پانی بن کر بہہ جائے گا۔ صحیح، اور وہ مکمل خسارے میں رہے گا۔ تو اس کتاب کے دلائل کے مطابق انسان کی زندگی بالکل اسی پگھلتی ہوئی برف کی طرح ہے۔ برف فروش کا یہ استعارہ واقعی اس اصول کی بہت باریک بینی سے عکاسی کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر متن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انسان فطرتاً اور پیدائشی طور پر نقصان میں ہے۔ جب زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ یعنی مہلت عمل ہی ضائع ہو رہی ہو تو خسارہ تو یقینی ہے۔ اسی لیے اعلان کیا گیا کہ ان الانسان لفی خسر، یعنی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو مطلب دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ کتنا ہی کامیاب یا طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ اس برف کا تبادلہ کسی باقی رہنے والی چیز سے نہیں کر رہا تو وہ ناکام ہے۔ بالکل، یہ نظریہ انسان کی اس خوش فہمی کو توڑ دیتا ہے کہ اگر میں کچھ نہیں کر رہا تو کم از کم محفوظ تو ہوں۔ آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ کی برف پگھل رہی ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ انسان اس سنگین صورتحال کا شکار ہے اور برف کا پگھلنا روکا نہیں جا سکتا،
تو پھر اگلا مرحلہ تو اس نقصان سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہونا چاہیے۔ جی ہاں، بالکل ہونا چاہیے۔ تو اس مخصوص کتاب اور درس کے مطابق وہ کون سے عملی اقدامات ہیں جو اس خسارے کو منافع میں بدل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد بیان کرتے ہیں کہ اس مسلسل خسارے سے بچنے کے لیے 4 لازمی شرائط ہیں اور یہ ناقابل تقسیم ہیں۔ ان میں سے پہلی 2 کا تعلق براہ راست انسان کی انفرادی اصلاح سے ہے۔ یعنی اس کی اپنی ذات سے؟ جی، اور وہ 2 شرائط ہیں ایمان اور عمل صالح۔ مصنف کے نزدیک ایمان محض چند باتوں کو مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک درست سمت کا تعین ہے۔ یہ ادراک ہے کہ مجھے یہ مہلت کس مقصد کے لیے ملی تھی۔ اور دوسری شرط عمل صالح۔ یہ محض خیالات تک محدود نہیں، بلکہ اس درست سمت میں اٹھایا جانے والا ٹھوس عملی قدم ہے۔ اچھا، اس مقام پر میں جدید دور کے ایک بہت عام تصور کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج کل جب ہم جدید روحانیت یا ماڈرن اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں تو سارا زور بس دل کی صفائی پر ہوتا ہے۔ بالکل، لوگ کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر دل صاف ہے، ارادے نیک ہیں، ہم کسی کا برا نہیں کر رہے، تو یہ اندرونی اچھائی کافی ہونی چاہیے۔ تو پھر اس متن میں عمل صالح یا ظاہری اعمال کو ایمان کے ساتھ اتنی سختی سے کیوں جوڑا گیا ہے؟ کیا مثبت سوچ بذات خود کافی نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور مصنف نے اس کا بہت منطقی جواب دیا ہے۔ اس فلسفے کے مطابق آپ ایمان اور عمل صالح کو 2 الگ چیزیں نہیں سمجھ سکتے۔ ایمان دراصل ایک بیج کی مانند ہے۔ بیج؟ جی، جب زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا، بالکل ویسے ہی جیسے ایمان دل میں ہوتا ہے اور کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن عمل صالح اس درخت کا وہ پھل اور شاخیں ہیں جو اس بیج سے نکلنی چاہیے۔ واہ، کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ تو اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس نے سالوں پہلے ایک بہترین بیج بویا تھا، لیکن دہائیاں گزرنے کے بعد بھی زمین سے نہ کوئی پتا نکلا نہ شاخ، تو ہم کیا نتیجہ نکالیں گے؟ یہی کہ زمین کے اندر کوئی بیج تھا ہی نہیں؟ بالکل، یا پھر وہ بیج اتنا کمزور تھا کہ اندر ہی مر گیا۔ تو اس تشبیہ کی روشنی میں تو عمل کے بغیر اچھے ارادے کا دعویٰ بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ یعنی عمل کوئی بونس نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا واحد ثبوت ہے کہ دل میں واقعی کوئی تبدیلی آئی ہے۔ 100% صحیح۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں جہاں بھی فلاح کی بات آئی ہے، ایمان کے فوراً ساتھ عمل صالح کا ذکر لازمی جز کے طور پر آیا ہے۔ اور ایک اور بات مصنف واضح کرتے ہیں کہ عمل صالح صرف چند عبادات تک محدود نہیں ہے۔ اس میں آپ کا اخلاقی رویہ، انصاف، انسانی حقوق کی ادائیگی، دیانتداری، یہ سب شامل ہے۔ عمل کے بغیر نظریہ تو بس ایک خام خیالی ہے۔ اچھا، اگر ہم اس بحث کو تھوڑا آگے بڑھائیں اور فرض کریں کہ ایک انسان نے اپنی درست سمت کا تعین کر لیا، اس کے عمل صالح کا درخت بھی پھل دینے لگا، ٹھیک ہے، تو کیا ڈاکٹر اسرار احمد کے مرتب کردہ اس نصاب کے مطابق وہ شخص اس خسارے سے مکمل طور پر بچ گیا؟ مطلب ایک شخص جو اپنے گھر کی حد تک بہت نیک زندگی گزار رہا ہے، کیا وہ محفوظ ہے؟ یہیں سے اس درس کا سب سے پیچیدہ اور اکثر نظر انداز کیا جانے والا پہلو شروع ہوتا ہے، اور اس سوال کا جواب ہے نہیں۔ نہیں؟ اچھا۔ جی، انفرادی اعمال ضروری تو ہیں، شروعات وہیں سے ہوگی، لیکن صرف اپنی ذات کی حد تک ٹھیک ہونا انسان کو حتمی خسارے سے نکالنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ متن انفرادی جدوجہد کو بس ایک ابتدائی زینہ مانتا ہے۔ انفرادی اچھائی کا ناکافی ہونا بظاہر تھوڑا الجھن کا باعث ہے۔ مطلب ایک بندہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اپنے فرائض پورے کر رہا ہے، تو تنہائی پسندی کو کیوں مسترد کیا گیا ہے اس متن میں؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے اسلامی روایات میں پانی کے جہاز کی ایک بہت کمال کی مثال ملتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک 2 منزلہ بحری جہاز ہے، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں اور کچھ نیچے کی منزل میں۔ صحیح۔ اب اوپر والے مسافروں نے اپنے حصے کو بہت صاف ستھرا اور محفوظ کر لیا ہے، وہ انفرادی طور پر بہت اچھے ہیں اور کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے۔ لیکن جو نیچے والے مسافر ہیں وہ پانی کے لیے جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ بالکل۔ اب اگر اوپر والی یہ سوچ کر چپ رہیں کہ ہمارا کیبن تو محفوظ ہے، ہم نے اپنا کام کر لیا ہے اور ہمیں دوسروں کی آزادی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے، جب نیچے سے پانی بھرے گا تو جہاز ڈوبے گا، اور جب جہاز ڈوبے گا تو ان کا وہ صاف ستھرا کیبن انہیں ڈوبنے سے نہیں بچا سکے گا۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ جہاز کی مثال اس فلسفے کے سماجی حرکیات کو بڑی بے رحمی سے واضح کرتی ہے۔
غیر جانبداری یا اپنے کام سے مام رکھنے کی پالیسی کو اس نظام فکر میں تباہ کن سمجھا گیا ہے۔ یعنی معاشرے کو ایک باہم جڑی ہوئی اکائی سمجھا گیا ہے، الگ الگ افراد کا ہجوم نہیں۔ بالکل، اور عین اسی مقام پر کامیابی کی باقی دو شرائط کی اہمیت سامنے آتی ہے، یعنی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ مصنف تواصی کے لفظ پر بڑی بحث کرتے ہیں۔ یہ باہمی عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر بس لیکچر دے رہا ہو۔ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے معاشرے کے افراد کا مل جل کر ایک دوسرے کی فکر کرتے ہوئے حق بات کی تلقین کرنا۔ جب لوگ حق اور انصاف کے راستے سے ہٹنے لگیں تو ان لوگوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے جو خود ٹھیک ہو چکے ہیں کہ وہ مداخلت کریں، تاکہ جہاز کو ڈوبنے سے بچایا جا سکے۔ جی ہاں، اس لحاظ سے حق کی تلقین یا تواصی بالحق تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی برائی کو روکنا ہے، لیکن اگر ہم صورت کی ساخت پر غور کریں تو حق کی تلقین کے فوراً بعد تواصی بالصبر یعنی صبر کی تلقین کو جوڑا گیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا براہ راست تعلق ہے؟ صبر کو کہیں اور رکھنے کے بجائے عین حق کی تلقین کے فوراً بعد کیوں رکھا گیا؟ ڈاکٹر اسرار احمد بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک گہرا نفسیاتی اور سماجی اصول ہے۔ حق اور صبر کے درمیان ایک علت اور معلول کا رشتہ ہے۔ دیکھیں، جب تک انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر نیکیاں کرتا ہے، معاشرہ اسے کچھ نہیں کہتا، بلکہ لوگ تو تعریف کرتے ہیں کہ کتنا نیک انسان ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ کسی کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے اور جہاز میں سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ پکڑتا ہے، یعنی معاشرے کی ناانصافیوں یا غلط کاموں پر تنقید کرتا ہے، تو مفادات پر زر پڑتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر معاشرے کی طرف سے مخالفت کا پیدا ہونا تو ایک قدرتی سی بات ہے۔ یعنی جب آپ بنے بنائے غلط اصولوں پر سوال اٹھاتے ہیں تو نظام خاموش نہیں رہتا، مخالفتیں شروع ہوتی ہیں، کردار کشی ہوتی ہے اور رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور اس مخالفت کی وجہ سے بہت امکان ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہو کر واپس اپنے خول میں چلا جائے اور سوچے کہ مجھے کیا ضرورت ہے دشمنی مول لینے کی۔ تو اسی پسپائی کو روکنے کے لیے حق کے فوراً بعد صبر کی شرط ہے۔ بالکل، اور یہاں صبر کا مطلب خاموشی سے ظلم سہنا نہیں ہے، بلکہ استقامت ہے۔ تواصی بالصبر کا مطلب ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا، بلکہ مل کر ان کی ہمت بندھانی ہے۔ واہ، مطلب انہیں یاد دلانا ہے کہ یہ مشکلیں تو راستے کا حصہ ہیں۔ جی، اور یہ چاروں شرائط ایک زنجیر کی طرح جڑی ہوئی ہیں۔ ایک کڑی بھی ٹوٹی تو محنت ضائع اور انسان واپس اسی خسارے میں۔ یہ سب جاننے کے بعد واقعی حیرت ہوتی ہے کہ یہ مختصر سا متن کس طرح انسان کی مکمل ساخت کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ تو کوئی روایتی دعائیہ کلمہ نہیں ہے، بلکہ پوری معاشرتی فلاح کا ایک خاکہ ہے۔ اسی جامعیت کی وجہ سے مصنف نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور قول کا حوالہ دیا ہے۔ امام شافعی نے اس صورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر لوگ صرف اسی ایک صورت پر غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ایک ایسے بڑے فقیہ کی طرف سے جنہوں نے درجنوں ضخیم کتابیں لکھیں، یہ کہنا کہ بس یہ چند الفاظ کافی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بے شک۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی ہے تو کیا واقعی زندگی کی ساری پیچیدگیوں کا حل ان 4 نکات میں سمٹ سکتا ہے؟ اس کا جواب ماہرین اس صورت کے مرحلہ وار ڈھانچے میں دیتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی کے 2 ہی بڑے دائرے ہیں، ایک انسان کی نجی زندگی اور دوسرا معاشرے کے ساتھ اس کا برتاؤ۔ یہ فارمولا مائکرو لیول سے شروع ہوتا ہے، جہاں ذہن اور قلب بدلتے ہیں، جسے ایمان کہا گیا۔ پھر وہ تبدیلی افعال میں ظاہر ہوتی ہے، جسے عمل صالح کہا گیا، اور پھر یہ سفر میکرو لیول کی طرف جاتا ہے، یعنی تواصی بالحق کے ذریعے معاشرے کو سدھارنا۔ بالکل، اور پیش آنے والی مزاحمت کا تواضع باصبری سے مل کر مقابلہ کرنا۔ امام شافعی کے قول کی بنیاد یہی ہے کہ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو اس صورت میں چھوٹ گیا ہو۔ یہ ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ یہ تو ایک انتہائی متوازن طرز عمل کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اپنی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ وقت کائنات کا وہ سرمایہ ہے جو بے رحمی سے پگھل رہا ہے۔ برف کی طرح۔ جی، اور ہم سب پیدائشی طور پر خسارے میں ہیں۔ کامیابی کا انحصار اسی توازن پر ہے۔ ایمان اور عمل صالح پر مبنی انفرادی زندگی اور حق اور صبر کی تلقین پر مبنی اجتماعی زندگی۔ اپنا کیبن بھی بچانا ہے اور جہاز کے پیندے کی بھی نگرانی کرنی ہے۔ اور اسی توازن پر استقامت دکھانا ہی اصل جدوجہد ہے۔ مصنف کا پیغام واضح ہے،
کہ خاموشی یا تنہائی پسندی انسان کو اسی خسارے میں دھکیل دے گی جس سے بچنے کے لیے اسے یہ وقت ملا تھا۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے اس پوری گہری گفتگو کے بعد ایک غور طلب سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہم سب روزانہ اپنے بینک بیلنس اور کاروباری نفع نقصان کا تو بہت باریک بینی سے حساب رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی رات کو سونے سے پہلے اپنے وقت کے بیلنس کا آڈٹ کیا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، کیا ہم نے سوچا ہے کہ آج دن بھر کی جو برف پگھلی ہے، کیا وہ محض پانی بن کر نالیوں میں بہہ گئی، یا ہم نے اسے ان 4 شرائط میں لگا کر خود کو اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا؟ وقت کی یہ برف کسی کا انتظار نہیں کرتی، یہ مسلسل پگھل رہی ہے اور ہر لمحہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کا حساب رکھا جائے۔